بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ حال ہی میں عالم اسلام کو بہت بڑی خوشخبری ملی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ ایران پر سے اقوام متحدہ کی تمام تر پابندیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ سن 2015 میں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں چائنا، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، یورپی یونین کے نمائندے، ان سب کا ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، جس معاہدے کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عام طور پر اس معاہدے کو JCPOA بھی کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کو امریکہ ایران جوہری توانائی معاہدے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو یورینیم افزودگی، ذخیرہ اندوزی اور اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کچھ چیزوں سے دستبردار ہونا تھا۔ اس کے بدلے میں اقوام متحدہ کی طرف سے، یورپی یونین کی طرف سے جو ایران پہ اقتصادی پابندیاں تھیں، ان پابندیوں میں نرمی ہونا تھی۔ اس معاہدے کے ایکٹیو ہوتے ہی ایران پر سے کچھ پابندیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنے کچھ ایٹمی توانائی کے اداروں کو بند کرنا تھا، اور اسی طرح ایران نے اپنے ایٹمی توانائی کے پروگرام کے حوالے سے عالمی اداروں کے مبصرین کو رسائی دینی تھی۔ انہیں جا کے اس بات کو چیک کرنا تھا اور اس بات کی تسلی کرنی تھی کہ ایران جو ہے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کس حد تک پیش رفت کر چکا ہے، کر رہا ہے، اور کس حد تک وہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے ایران پر جو پابندیاں باقی تھیں، وہ پابندیاں بھی 18 اکتوبر 2023 کی رات 12 بجے اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس طریقے سے ایران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے لگائی گئی تمام پابندیوں سے آزاد ہو چکا ہے۔ بڑا فائدہ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران جہاں میزائلوں کی برآمد درآمد اور میزائلوں میں استعمال ہونے والے پرزوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے آزاد ہو چکا ہے، اسی طرح ایران کی معیشت اب مکمل طور پر مضبوط ہو جائے گی۔ حالانکہ تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران کافی ساری چیزوں کے حوالے سے خود کفیل ہو چکا تھا، اور اس بات کی جانب بھی آپ کو متوجہ رہنا چاہیے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ایران اپنی ادویہ سازی کے معاملے میں دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زراعت کے شعبے میں بھی ایران نے کسی ترقی یافتہ ملک سے کم ترقی نہیں کی۔ ایران ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہے زراعت کے حوالے سے بھی۔ اب جب کہ تمام تر پابندیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی اپنے ممبر ممالک کو اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں بتا دیا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی شک نمبر 346 کے تحت ایران پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ تمام تر پابندیاں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ امریکہ اور بعض یورپین کنٹریز نے اس بات کی بھرپور کوشش کی ہے کہ ان پابندیوں کو پھر سے ایران پر لاگو کیا جائے، ان پابندیوں میں توسیع کی جائے، لیکن بہرکیف وہ تمام ممالک جو ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، اور ایران ان پابندیوں کے خاتمے میں سرخرو ہوا ہے۔ یہ ایران کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ صرف ایران کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اس طرح سے اب ایران جو ہے وہ اپنے تمام ہمسایہ ممالک پاکستان، افغانستان اور دیگر جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ آزادانہ طور پر تجارت کر سکے گا، ان کے ساتھ آزادانہ طور پر اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے گا، اور ممکن ہے کہ ان پابندیوں کے خاتمے کے ساتھ ہی اگر پاکستان چاہے تو جو گیس کا معاہدہ رکا کھڑا ہے اور جو گیس پائپ لائن بچھائی تو گئی ہے لیکن بہرکیف گیس پائپ لائن ایکٹیو نہیں کی گئی، ممکن ہے کہ اب ان تمام پابندیوں کے خاتمے سے پاکستان جو ہے وہ ایران سے
گیس حاصل کر لے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے کہ ایران نے کسی دور میں یہ آفر دی تھی کہ ہم سستی بجلی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو ممکن ہے کہ پاکستان وہ آفر بھی قبول کر لے. ایران نے بھی ان پابندیوں کے خاتمے کی تائید کر دی ہے. ایران کی وزارت خارجہ نے افیشل طور پر اپنی قوم کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اقوام متحدہ کی تمام تر پابندیوں کا ایران پر سے خاتمہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہر اسلامی ملک کو اغیار کے چنگل سے نجات عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.